بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی آموں کی مشہور اقسام، پھلوں کا بادشاہ آم، اس کی میٹھی اور مشہور اقسام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ذکر کریں گے۔ عزیز دوستو، پاکستان میں آم کی 300 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سندڑی، سمر بہشت، چونسا، دوسہری، انور رٹول، لنگڑا، فجری، مالٹا، سفید چونسا، کالا چونسا، گلاب خاصہ، زعفران، الماس اور سرولی شامل ہیں۔ مئی کے اوائل سے اگست کے آخر تک پاکستان میں آموں کی بہار رہتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں آم پھلوں کے بادشاہ کے نام سے مشہور ہے۔ آم ان پھلوں میں سے ایک ہے جس کا تقریباً ہر پاکستانی سارا سال انتظار کرتا ہے۔ پاکستان میں موسم گرما کی آمد بھی آم کی آمد کا اشارہ دیتی ہے، کیونکہ پاکستان دنیا میں آم پیدا کرنے والے سب سے بڑے ممالک میں شامل ہے، جہاں ملک میں سینکڑوں اقسام کاشت کی جاتی ہیں۔ اس لیے پاکستان میں آموں کی سب سے زیادہ مقبول اقسام کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے، جو لوگ سب سے زیادہ کھاتے اور پسند کرتے ہیں۔ پاکستان میں آم کی مختلف اقسام جو مشہور ہیں اور کھائی جاتی ہیں، ان میں لنگڑا، چونسا، انور رٹول، سندڑی، دوسہری۔ لنگڑا آم پکنے پر سبز رہتے ہیں۔ آم کی یہ قسم غالباً سب سے پہلے وارانسی میں کاشت کی گئی، جسے عام طور پر بنارس بھی کہا جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس آم کو لنگڑا کیوں کہا جاتا ہے، لیکن بہت سی مقامی کہانیوں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ درخت کا مالک خود لنگڑا تھا، اسی وجہ سے اس آم کو لنگڑا کہا گیا۔ لنگڑا کو آم کی دیگر تمام اقسام سے ممتاز کرنے والا سب سے بڑا عنصر یہ ہے، یہ پکنے کے بعد بھی اپنا سبز رنگ برقرار رکھتا ہے، جبکہ دیگر آم پیلے، سرخی مائل رنگ میں تبدیل ہوتے ہیں۔ لنگڑا کا گوشت ریشے کے بغیر زرد مائل بھورا ہوتا ہے، اور جب پک جاتا ہے تو اس کی خوشبو تیز ہوتی ہے، جلد نازک ہوتی ہے، اور یہ آم صرف ایک درمیانے سائز کے پھل کے طور پر دستیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد چونسا آم کافی رسدار ہوتے ہیں۔ چونسا آم پوری دنیا میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ یہ آم اصل میں رحیم یار خان اور ملتان میں کاشت کیا گیا تھا، لیکن افسانہ یہ ہے کہ اس کا موجودہ نام شیر شاہ سوری نے مغل بادشاہ ہمایوں کو ہندوستان کے بہار کے ضلع چونسا میں شکست دینے کے بعد دیا تھا۔ یہ آم سوری سلطنت کے بانی کا پسندیدہ تھا۔ چونسا دنیا بھر میں آموں کی سب سے زیادہ پسند ہے اور پسند کی جانے والی اقسام میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ غیر معمولی طور پر میٹھا اور رسیلا ہوتا ہے۔ انور رٹول۔ پنجاب میں انور رٹول پنجاب میں آم پایا جاتا ہے۔ یہ آم انوار الحق کا مرہون منت ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اتر پردیش، بھارت کے باغپت ضلع کے قریب رتول نامی گاؤں میں اس قسم کے آم کی پہلی کاشت کی تھی۔ انور رٹول بنیادی طور پر پاکستان کے صوبہ پنجاب میں پایا جاتا ہے اور ریشے کے بغیر گوشت کے ساتھ ایک مخصوص میٹھا ذائقہ اور خوشبو ہے۔ زیادہ مانگ کی وجہ سے یہ بہت کم مدت کے لیے بازاروں میں آتا ہے۔ ایک بار مئی سے جون تک آم کے سیزن کے آغاز میں، جب یہ پتلی جلد کا ہوتا ہے لیکن ناقابل یقین حد تک میٹھا ہوتا ہے، اور پھر جولائی سے اگست میں یہ ہوتا ہے، اس کی جلد نسبتاً موٹی ہوتی ہے لیکن ذائقے میں کم میٹھا ہوتا ہے۔ سندڑی۔ سندھ سے سندڑی آم بنا ہے۔ سندڑی آم ایکسپورٹ کے لیے مثالی ہے۔ سندڑی آم سندھ سے آم کی ایک معروف قسم ہے، جس کی ابتدا اسی نام کے قصبے میرپور خاص میں ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا بیضوی شکل کا آم ہے، جس کی جلد زرد ہوتی ہے، جبکہ اس میں فائبر کم ہوتا ہے اور بہت زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے سندڑی آم آموں میں ذائقہ اور ساخت کا مظہر ہے۔ اگرچہ یہ آم عام طور پر میٹھا ہوتا ہے، لیکن سندڑی آم موسم کے شروع میں تھوڑا سا کھٹا ٹھینگا ہو سکتا ہے۔ یہ ان اقسام میں سے ایک ہے جو سندھ کے بازاروں میں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے، اور آم کی سر فہرست قسم جو تجارتی طور پر ملک شیک اور آئس کریم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ آم مئی اور اگست کے درمیان اپنے سیزن کے اختتام پر بھی مل جاتا ہے اور آسانی سے خراب نہیں ہوتا۔ اس کو لنگڑا جیسی دیگر اقسام کے مقابلے میں کافی لمبی شیلف لائف فراہم کرتا ہے، جو کچھ ہی دنوں میں سیاہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ انہیں فریج میں رکھیں۔ دوسہری آم دیگر آم کے مقابلے چھوٹے ہوتے ہیں۔
دسہری کی جڑیں 18ویں صدی میں لکھنؤ کے نواب کے باغات سے ملتی ہیں۔ اس میں شاندار ذائقہ اور لذت بخش خوشبو ہوتی ہے۔ دوسرے آموں سے یہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کا جوس بھی میٹھا ہوتا ہے، جو آپ کو ایک ہی بار میں 2 یا 3 کھانے کے بعد بھی پسند آئے گا۔ اس آم سے لطف اندوز ہونے کا بہترین وقت جولائی کے پہلے 2 ہفتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ اپنے ذائقے کے عروج پر ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو جو پاکستان میں آم اور اس کی کاشت سے متعلق آپ کو بیان کی گئی ہے۔ تو اس ویڈیو میں یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے کہ یہ آم جو پاکستان میں مختلف قسموں کے پائے جاتے ہیں، ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ موسم گرمی میں اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے اور ان ذائقوں کو سلامت رکھے جو ہمیں کھانے کے لیے نصیب ہوتے ہیں گرمی کے موسم میں، انتہائی میٹھے پھل اور خوشبودار پھل اور ذائقے والے پھل۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کے ساتھ رکھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔